من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله سبحان اللہ. والله واسع حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. درود شکر. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہے ضیاء کے واسطے. یہ سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. انتہائی قابل صد احترام، صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، انتہائی مایوس بیٹھے ہوئے کیونکہ تمہارے ہاں نکاح یا شادی دی تقریب تے ہوتے ناچ گانے ڈھول ڈھمک نٹوے خسرے تبلے سرنگیاں انہاں کماں دا رواج ہے. تو اج بجائے انہاں چیزاں دے سادے لفظاں چاکھاں بے عکسو مولوی ساری کی چیچ پہ گئے تو سارا مزہ جڑا ہے نا او خراب. تو جب ہمیں چپ بیٹھے رہو تو انہی چپ ہی شاید سیدھی بیٹھی ہے. دوستو اسا مسلمان ہیں جن میں کلمہ پڑھ کی دے سے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سبھی پڑھوا چاہتا ثواب تھی پویا، لیکن مسلمان کی زبان ہے آخر کیوں حل ہے؟ پڑھو چاہ کلمہ سارے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھن دے بعد اساں بدھیج گئے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. دنیا مومن واسطے ایک قید خانہ ہے اور کافر واسطے جنت. یہ کیسا فرمان ہے؟ حضور علیہ السلام کا فرمان. الدنیا سادے سادے لفظ، سجن آدم قید کو، الدنیا سجن فرما دنیا ہی قید خانہ ہے کیدے واسطے؟ للمومن مومن مسلمان واسطے، وجنت للکافر تے کافر واسطے. یہ دنیا کیا ہے؟ جنت ہے. کیا مطلب ہے میرے آقا نے فرمان دا؟ فرمایا قیدی جیڑے ویلے قید وچ لگا ویندے پیچھے اودی اپنی مرضی جڑی ہے نا او ختم، او کھاسی جیلر دی مرضی نال جیڑے او کھانا دیسن تا کھاسی، جیویں او آکسن اویں کھاسی، پیسی انہاں دی مرضی نال، سمسی انہاں دے اوقات نال، جاگسی انہاں دے نسے ہوئے اصول و قواعد و ضوابط دے نال نہ اپنی مرضی نال او سم سکدے، نہ جاگ سکدے، نہ سجے کھبے بن سکدے. انہاں کے ای بیرک رامنے اتھائی راسی، انہاں بھائی بیرک منتقل کیتے اتھا راسی. تے جڑے کوئی شرارتی کہتی ہوندن نا او جیل آلے انہاں دی اڑتی لاری، اڑتی جیل دی زبان چاہدن بھئی کہیں ہک رات کہیں ہک بیرک کی نہیں ٹکڑنے دے. آج اتھاں کل اتھاں پرسو اتھاں جو تاکہ ایک واقف کار بندیاں نال اگر رہا مزید شرارتاں کرے سی وہ اڑائی رہنے نکو بھئی کہیں واقف کار نال ایدہ تعلق ہی نہ بڑے کیا. تو گویا قید دے اندر قیدی اپنی مرضی نال زندگی نہیں گزار سکتا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو این دنیا کو مومن واسطے قید خانہ آکے فرمایا جب تسا کلمے دے حصار دے اندر آ گئے وے اپنی زندگی اوے ڈھالو جیویں شریعت محمدیہ آکے. کھاؤ پیو سمو جاگو ٹرو پھرو معاملات لین دین معاشرت جو کچھ بھی ہے وہ تاری رضا دے مطابق نہیں بلکہ اللہ تے او دے رسول دی رضا دے مطابق. تو کوئی گال چنگی نہیں لگی ایویں نا چپ کیوں تھی گئے بھئی؟ میں اوکھی گال کی علاؤ دے جاویں نا سبحان اللہ. میں سبحان اللہ نہیں تو رکل ونگی میں گال پوچھی میری گال صحیح ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے نا. جب کلمہ پڑھے سے
کہ دی رضا تے چلنے جیندہ کلمہ پڑھے سے اون دی رضا تے چلنے اگر اون دی رضا تے چل سو دنیا دے اندر بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی بولو کامیاب ہے جب اون دی رضا کو نہ بھولے سو بھٹک دے راسو پریشان حال راسو مسترب راسو دائیں بائیں سجے کھبے کوئی شے نظر نہ آسی رزق ہے مال ہے دولت ہے گھر ہے مکان ہے لیکن اطمینان کوئی نہیں پریشانی ہی پریشانی ہے دکھی دکھے آوکھے آوکھے کوئی بندہ مطمئن نظر نہیں آتا کیوں من چاہی زندگی وہ اختیار کی تھی اُدھی رضا والی زندگی اختیار نہیں کی تھی حالانکہ انہیں ہر شے نصیب حالانکہ کائنات نے فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله اے لوگوں نکاح کرائے بیاہ کرائے شادی کرائے کیسے لوگوں دے نال رشتے کرو والصالحین من عبادکم تارے وچوں جڑے نیکوکار لوگ ہوئے صالح لوگ ہوئے اچھے لوگ ہوئے انہاں دے اندر نکاح کرائے رشتے کرائے زنا نہ کرائے برائی نہ کرائے نکاح دے اندر برکت مولوی صاحب کیسی برکت بندہ نکاح دے بندھن بدھیجے آزاد بدائی ایک غلام بن گئے اپنا خرچہ علیدائی بیوی دا خرچہ پائے بچے دا خرچہ پائے گھر دا خرچہ پائے بجلی دا بل بھری دا نہیں ہے ہلتے دیہات دے اندر بھی گیس دے چولہے پائے گھر والی دا موبائل علیدائی خانم دا موبائل علیدائی او دے خرچے پائے موٹر سائیکل دا تیلے گندم کی تھائیں گئی گھڑیے اٹھا نہیں ملتا اے سارے خرچے پائے گئے نکاح دے بندھنج بدھیجن دے نال شادی دے بندھنج بدھیجن دے نال اللہ تبارک و تعالی فرمو دے اے لوگوں ایویں نہیں ہے ایکونو فقراء جو تو سب فقیر آوے غریب آوے جلے نکاح کرے سو یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ اپنے فضل دے نال تو کو غنی کر چھوڑے سی یہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے میں آیت دا ترجمہ کیتے بھی آپ کو کوئی گال نہیں بھی لیکن سارے برائی اتنی میں آپ دیتے بیٹھے ہوئے سنتے بیٹھے ہوئے میں بھی تھوڑے علاقے دا باشندہ ہاں ہر آئے دن دل خون دے ہنجوروں دے کہ جناب ایسے عقیدے والے لوگ پختہ عقیدے والے لوگ بزرگان نال نسبت رکھن والے لوگ اچھے لوگ جو بھی خبر دیئے اچھی خبر نہیں آدھی چنگی خبر نہیں آدھی غلط خبر آدھی آج فلاں کو پکڑے لے فلاں کو بدھے نے فلاں دے نالے ہو گئے فلاں دے نالے ہو گئے فلاں دے نالے تھی گئے
میں باہر دی گال نہیں بیٹھا کرے اپنے علاقے دی عکاسی بیٹھا کرے فلاں دی عزت نہیں آئی وجہ صرف اور صرف یہ آئے کہ جناب اسا اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنایا حضور دا غلام نہیں بنایا سید فرما بردار نہیں بنایا تابع شریعت نہیں بنایا تابع طریقت نہیں بنایا مال اگے کو بہت زیادہ ہے جے پہلے کچے مکان اور کوٹھیاں بن گئے کوٹھیاں تے بنگلے بن گئے ڈاؤنڈر دے حل حل ٹریکٹر آ گئے مشینیاں آ گئے ٹرالیاں آ گئے مال دولت دی ریل پیل ہو گئی ہے کہ نہیں دیکھو ویلا یاد ہے کروڑ تو سائیکل دے اتے شیعہ لے آندے کروڑ تو گھوڑی دے اتے شیعہ لے آندے آسے اتھاؤں ذہن بڑا کے ڈھول دے آسے جب ویدے پہے دا واپسی آج دا نتی شخصی کل واپسی ہو سی سالہ ہوں دیا ہن کچیاں بجلی دا نظام تک کائنہ ہا لیکن سکون ہا اطمینان ہا مروت ہائی مودت ہائی محبت ہائی پیار ہا ایک بینال حسن سلوک یہ ساریاں چیزاں ہنیا کائنال بزرگوں ٹھیک ہے نا ہون اولا بدیا جی بھائی خیر دی جنن دی جوانہ نے پگ سے رکھیے وجہ یہ ہے کہ اس ویلے شریعت عمل ہا طریقت عمل ہا حیا ہے شرم ہے لحاظ ہے نماز روزے دی پابندی ہے زکات صدقات دی پابندی ہے رزق اگرچہ تھوڑا ہا مکان اگرچہ کچے ہیں بجلی دی بجائے اگرچہ نیوے ہیں لیکن الحمدللہ خیر و برکت ہے دل مطمئن ہو دے یہ میں ہے یا کوئی نہیں یار دسو تو صحیح میں کہ نہیں ہوائی تنی وٹے بیٹھا مرے دا یہ میں آئی نا ہون دولت دی ریل پیلے کچیاں دی جگہ پکے مکان ہیں بے شک ہیں بنگلے ہیں کوٹیاں ہیں سڑکاں بن گئے کاراں ہیں جنہ کو کل سائیکلز نہ ہن اج کارا ہیں الحمدللہ لیکن سکون کوئی اندر نظر نہیں آدھا سینے حضرت عمر حضرت علی حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما ڈیوٹی لگئے کہ ان کو تلاش کر کے آؤ گول کے گھرنا ہو ایک چلن مدینہ شہر دے اندر اتھا نہیں پتا چلیا حوالی مدینہ دے اندر گئے پتا نہیں چلیا جنگل تو نکل گئے پہاڑوں دے اندر پہنچ گئے ایک چرواہا آجری بکریاں ودا چرے نے مجھے گلو پچھے نے ایویں جسم دا بندہ کمزور نہیں جیا اتنا قد ایسی شکل ایسا رنگ نظر آئے کی تھئی انہاں کے جیا بندہ ایک صحیح انہاں پہاڑا دے اندر لیکن تو گڑی کو نظر نہ آسی جب عدی رات گزر دیئے ادھر روڑتے کرلاٹ دی آواز آنی ہے حضرت عمر ٹیک گئے حضرت علی ٹیک گئے اتھائی پہاڑا دی اندر اور آپ نے انتظار کیتے جب رات ادھی بیتی ہیں انہاں دے روڑ دی آواز شروع تھی ہے اس آجڑی نے جگائے اے عمر علی آواز دے کن دھرو آواز دے کن دھرنے اس آواز دے پچھو چلن
جرلے پہنچن قریب کیا لے دن جوان دے مہی سندے اتے اکھائی چوہن جو جاری روڑ دا زورے کرلاٹے اللہ دے حضور معافی منگل توبہ کرے دل رو دے بیٹھے حضرت عمر نے کندھے تے ہاتھ رکھے فرمائے نے یارا خیر تے اے حیران ہو گئے کہ بیت مدینہ اس وقت چھوڑ آیا کہ آقا دے سامنے کیویں پیش تھی سا دعائی منگل اللہ اندے کلو پہلے بکو موت لے جاؤ میں مر ونجاؤ دنیا ٹوٹر ونجاؤ آقا دا سامنا کیویں کرے سا حضرت عمر نے فرمایا تو اتھا جنگل دے اندر رو دعوت دے تے اتھا مدینے حضور سے کوئی یاد بیٹھے کرے میرے دوستوں میرے بزرگوں انہیں آنکھیں عمر علی جی میں تو نال جلسہ صحیح لیکن مسئلہ میرے کل بد نظری ہو گئی میرے اکھاں وچ زنا دی بو دیے میں حضور دا سامنا نہیں کر سکدا دیکھو گھنج لو لیکن مدینہ طیبہ دے اندر اس ٹائم نوائے جلے جماعت کھڑی ہوئے میں پچھلی صف دے اندر کھڑا ہو سا حضرت عمر فرمایا ٹھیک ہے اے چل پائن صبح تک پہنچن مسجد نبوی دے اندر نماز کھڑی آئی بھولے مسجد گئے اے پچھلی صف دے اندر کھڑ گئے حضرت عمر علی اگلی صفحہ دے اندر صحیح سلام پھیرے پچھے نے عمر ملے فرمایا جی آقا ملتے گئے کتا آقا پچھائے صحیح دعا منگیے پچھائے جوان اکھاں تلے کی تیاں ہوئیں انہیں دا لیں صحیح نے فرمایا یارا خیر تے ہیں اکھاں کھول آدھے نہیں یا رسول اللہ میرے اکھائی زنا دی بوئے میرے کل بد نظری ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے میرے آقا نے فرمایا اکھاں کھول آدھے میرے اندر ہمت نہیں مجال نہیں آقا کہ میں اپنی اکھاں توڑی اکھاں دے نال چار کر سکا سمجھ آ رہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تسلی دیتی ہے انہاں سر زمین تے رکھیا ہوئے سائیں نے سر چاہ کے جھولی دے اندر رکھے جا انہیں آخری مرتبہ مرتجی نگاہ دے نال آقا علیہ السلام دو ڈٹھے عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ایک غلطی ہو گئی ہے میرا اللہ میرا ایک گناہ پتہ نہیں معاف کرے سی بھی یا کوئی سائیں نے فرمایا اللہ کو تیریاں ارداساں پہنچیں تیریاں التجاواں پہنچیں تاہی تا رب نے جبریل کو میرے کو بھیجے فرمایا تیرے کو غلطی ہو گئی ہے میرے اللہ نے معاف کر چھوڑیے تیری توبہ دے نال تیری توبہ قبول ہو گئی ہے لکھے نے کہ جب سائیں نے ایک خوشخبری دیتی ہے انہیں بلا سائیں دی جھولی جو سر چاہ کے سر زمین تے سجدے دے اندر رکھے جو ہی سجدے دے اندر سر رکھے جان آفریدے سپرد کر چکا تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں مطلب سمجھو کہ اسا کہیں دی عزت برباد کر کے آئے ہیں تے ساری عزت محفوظ راسی میرے آقا نے فرمایا نہیں من زنا زنی بی اہلی ہی جڑا کہیں دی عزت برباد کرے سی ان ویلے تائیں نہ مرسی جب تک کہ اپنی اکھاں نال اپنے گھر دی عزت برباد تھیندی نہ دیکھ سی نکاح سنت نکاح کرو شادیاں کرو بیاہ کرو لیکن سنت طریقے دے مطابق کرو صحیح نے فرمایا میری امت میرے تئیں خیر تے بھلائی تراسی جب تک ترے کمہ دے اندر دیر نہ کرے سی صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے کیڑے کم فرمایا سب تو پہلے جرلے نماز دا ٹائم تھی ونجے جلدی ادا کرائے دیر نہ کرائے دوجا کم جلے گھر دے اندر فوتگی ہو ونجے جلدی دفن کرائے دیر نہ کرائے تریجا کم بچی بچہ جوان ہو ونجے جلدی شادی کر لیوائے دیر نہ کرائے آقا شادی خوشی ہے موت غمی ہے تو سڈوہاں کو کٹھا چکیتے
میرے آقا نے فرمایا ہاں جی میں میت فوت تھی گئی ہے اگر دفن دیر کرے سو میت بوت ہی ویسی کیا تھی ویسی بوت ہی ویسی جلے بوت ہی ویسی کوئی بندہ جنازہ چاول واسطے تیار نہ ہو سی فرمایا ایویں بچی بچہ جوان تھے شادی نوے کی تھی او ول زنا دی بوجھ پے ویسی جلے بدبودار تھی ویسی کردار دا گندا تھی ویسی بچی کردار دی غلط ہو ویسی وجی میں میت کو چاون واسطے کوئی تیار نہ ہا این دا بوجھ بھی چاون واسطے کوئی تیار نہ تھی سی اچھا رشتہ اچھے گھر دے اندر کل میں ڈس کول بیٹھا ہمیں وہ ایک بندہ میں بنڈل چاہ کے آئے یہ قرآن اللہ دا گواہ ہے میں ہاتھ رکھ کے آدھا بیٹھا آج کل پتہ نہیں کوئی طریقہ کاری میں ہو سی بھئی طلاق جڑی ہے وہ تحصیل جو تھی کہ میں دیو میرے دیکھ کے آکھر لگا ڈی سی صاحب ارے صاحب یہ کیا ہوا ہے طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے میں تو دستخط کرتے کرتے تھک جاتا ہوں کیوں ایسا ہوا ہے میں کہ جناب یہ ریشو اس لیے بڑھی ہے کہ جب سے آپ نے مادر و پدر آزاد زندگی کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے میرا جسم میری مرضی یہ چیزیں آ گئی ہیں ماں باپ کی اجازت نہیں ہوتی پتہ نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے پسند کر لیا ہے ٹھیک ہے اللہ نے عورت کو اختیار دیا ہے لیکن حضور نے فرمایا والکفو افضل کہ خاندان میں شادی کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے ولی کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں جتنا بہتر سوچتے ہیں اولاد خود اتنا نہیں سوچ سکتے جنہوں نے یہ چیزیں سارے جو ختم تھی دیا میں ریشو آپے ود دی گئی ہے چار دیوارہ دا بھوت ہوں دے اور لہ دے دا بدوا دھیری رات دعا کرو اللہ ساکا شریعت عمل دی توفیق نصیب اور ان نکاح کو باعث برکت بنا شادی کو خانہ آبادی بنا اللہ تحاکو بے کو دین تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ